اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو اپنی نظر میں رکھیں. ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے وہ نفرت کا وائرس نہ پھیلائے. جس میدان میں اترے محبت رسول کی بات کرے, جس میدان میں اترے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے. اس کا کام گندگی کو صاف کرنا ہے, اس کا کام گندی عادت گندے عقیدے سے نفرت کرنا ہے, مگر انسان سے نفرت کرنا نہیں. جس طرح ڈاکٹر مرض کو مارتا ہے, مرض کا دشمن ہوتا ہے, مریض کا دشمن نہیں ہوتا, تو ایسا ہی عالم دین خطیب کا کام کسی انسان سے دشمنی نکالنا نہیں, کسی انسان کو رسوا کرنا نہیں ہے. اس کی ذمہ داری کسی ایمان والے کو رسوا کرنا نہیں, اس کو بے عزت کرنا نہیں, بلکہ اس کو عزت دینے کا کام ہے. حکمت عملی کے ساتھ اس کو اپنا بنانے کا حکم ہے. حکمت عملی کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کہا جاتا ہے, ڈاکٹر اقبال صاحب, بڑا پیارا شعر انہوں نے کہا. آپ نے کہا تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ایمان والوں کے لیے, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ کی شان, اللہ خالق اور مالک ہے, ایمان والوں پر نرم ہے وہ. تو ایمان والوں کے ساتھ نرمی کرنا, ایمان والوں پہ نرم ہونا, یہ سنت الہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے. یار تم دل کی حالت کو نہیں سمجھتے, تم غیب نہیں جانتے, تم دلوں کا حال نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اگر کوئی کہہ رہا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, جو اللہ اس کے رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے, مسلمان نہیں. مگر پھر بھی تمہیں اس کو وہابی بنانا ہے, صلح کلی بنانا ہے, مگر پھر بھی وہی جھاڑو لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی یار اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو میں اس کی اصلاح کروں, اس کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں, اسٹیج پر وہ جاہلانہ طریقہ میں اختیار نہ کروں, وہ غیر حکیمانہ طریقہ میں لے کر نہ چلوں. یہ ذمہ داری بنتی ہے, یہ مبلغ کے لیے ذمہ داری ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں نے, نبی کے وفاداروں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے پرچم کو لہرایا, محبت کا پیغام دیا. دنیا نے ان کے گلوں میں, ان کی گردنوں میں پھولوں کے ہار ڈالے, ان کے قدموں میں پھولوں کی سیجوں کو سجا دیا. آج اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلیں تو آج بھی لوگ ہم پر پھولوں کی برسات کریں گے, مگر شرط یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے وفادار بنیں. بات کو سمجھیں, ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک عالم دین کی, ایک مبلغ کی, خطیب کی ذمہ داری یہ ہے اپنا انداز صحیح کرے, ساری دنیا کا حاکم بنے. ان رحمت اللہ ان العالم رحمت للعالم, یہ حدیث نہیں لیکن ایک عالم کا مقولہ ہے, ایک بزرگ کا حکیمانہ طریقہ ہے جو اس نے ہمارے سامنے رکھا. فرمایا کہ ایک عالم, بے شک ایک عالم عالم کے لیے رحمت ہوتا ہے. العلماء سلطان اللہ فی الارض, ایک عالم دین خدا کی زمین پر سلطان کی مانند ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے, جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے, جو آپ کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے, اس کے سر پہ ایک ذمہ داری ہے اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا اور لوگوں کے لیے کوشش کرنا. بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھتا ہے اور آپ کی سنتوں کی دعوت کو عام کرتا ہے. تو بات جو ذمہ داری کی آئی ہے, انداز حکیمانہ عالم دین کو کیسا اختیار کرنا چاہیے. ہم بھکت ہو سکتے ہیں, ہم اپنی جماعت میں مقبول ہو سکتے ہیں, مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے, بزرگوں کی جماعت سے جو ہمیں یہ عزت ملی ہے, ایک عالم ذمہ دار اتنا بڑا
یہ نہیں کہ میرا ابا ہی ذمہ دار رہا تو وہی ذمہ دار ہے، جو وہ کر گیا، جو وہ کہہ گیا، جس کی اس سے لڑائی تھی، اس لڑائی کو لڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو میرے باپ کے مقدمے دوسروں پر تھے، انہی مقدموں کو، انہی کیسوں کو میں زندگی میں لڑاتا رہوں گا، یہی میری ذمہ داری ہے۔ ایسا کوئی فارمولہ ہے؟ اگر ایسی سوچ ہے تو اپنے دماغ کا علاج کرائیے۔ جو میرا باپ، جو میرا پیر، جو میرا امام جو لڑائی لڑتا رہا، اسی لڑائی کو میں لڑوں گا، یہ میرے پر ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، نبی کے نام پر لڑائی لڑتے رہیں۔ یہ بھی تو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے یا نہیں، اس کی بات صحیح ہے یا نہیں، اس نے جو مقدمہ دائر کیا ہے اس میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے، کہیں عدالت میں وہ چیزیں رد تو نہ ہو چکی ہیں، کہیں اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ تو نہیں آ چکا ہے۔ ساری باتوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو سر پہ ایمان والوں کی ذمہ داری دی ہے، میری بات کو خوب اچھی طرح جانے، ایک عالم دین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حکیمانہ انداز بنا کر رکھے۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے ایک مبلغ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ حکیمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے دنیا کے ہر میدان میں، ہر بستی میں، ہر برادری میں جانے کی، ہر قوم میں جانے کی، ہر مقام پہ جانے کی، ہر جماعت میں جانے کی، ایمان والوں کو، نبی کے غلاموں کو، ایمان والوں کو اجازت ہے وہاں جائیں، وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت ہے، کھانے کی بھی اجازت ہے، ان سے بات کرنے کی بھی اجازت ہے، ان سے دعا سلام کی بھی اجازت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو حکیمانہ طریقہ دیا ہے صرف تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، جو راستہ ہموار کیا ہے، جو آسانیاں پیش کی ہیں، جو اہل کتاب یا یہود میں گھسنے کے لیے جو آسانیاں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں، قرآن کو اٹھاؤ، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو پڑھو، کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ تو ہمارے جن بھائیوں میں بد عقیدگی کا گند پھیلا ہوا ہے ہماری نظر سے، ہمارے نظریے سے، تو ہم اس کے لیے کوشش کریں، میدان میں اتریں، مگر انداز ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اتنے سخت فیصلے لے لیں گے، ہم تو اس کے گھر میں قدم نہیں رکھیں گے، ہم تو اس کے یہاں پہ جائیں گے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ میرے پیر کی نہیں مانتا، وہ میرے استاذ کو نہیں مانتا، میرے استاذ سے نفرت کرتا ہے، وہ میرے استاذ کی بات کو نہیں مانتا، میرے استاذ کو نہیں، میرے پیر کو نہیں مانتا، تو میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے پیر کی ذات کو معیار ایمان بنا رکھا ہے، جس نے اپنے پیر کو، اپنے باپ دادوں کو کوئی بھی ایسے نام دیے ہیں، ایسی بنیاد ان کو ڈال دیا ہے، جو یہ کہتا ہے جو میرے پیر کو نہ مانے، میرے استاد کو نہ مانے، میرے بزرگ کو نہ مانے، غیر نبی کے لیے ایسا نظریہ پیش کرنا، ایسی بات پیش کرنا، یہ ذرا سوچ کر دیکھیں اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، اسلاف کیا فرماتے ہیں، امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں، کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ جو کسی غیر نبی کے بارے میں، کسی ذات کے بارے میں جو اس کو معیار ایمان بنائے، وہ مسلمان ہی نہیں۔ سرچ کرو اس کے بارے میں، جو غیر نبی کے بارے میں معیار ایمان بناتا ہے، اس کو ایمان کی بنیاد ثابت کرے، ایمان کی بنیاد بنائے، تو میرے بھائی اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو حکیمانہ دعوت کے طریقے عطا کیے، ہر میدان میں اتر جاؤ، دنیا کے ہر کونے میں جاؤ، دنیا کی ہر برادری میں جاؤ، مبلغین کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے اپنا نورانی چہرہ لے کر، نورانی زندگی لے کر ہر میدان میں اترنے کا حکم ہے۔ لیکن تم نے پہلے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی کہ فلاں کے پاس نہ جانا، فلاں کے پاس مت کھانا، اس کی چارپائی توڑ دینا، اگر تمہارے ہوٹل میں آ جائے ہوٹل میں آگ لگا دو، تمہارے گھر میں آ جائے گھر میں آگ لگا دو۔ ایسا کوئی بے وقوف دنیا میں دیکھا ہے؟ مولوی کے سوائے ایسی بے وقوفی کی بات کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلک کے رسول اعظم کے بارے میں فیصلہ فرما
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈیسیزن ہے. جو مسلک کے رسول کے خلاف ہوا اس کا ٹھکانہ جہنم کی وادی ہے.